ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق اللہ العظیم۔ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی عمل جو اچھا ہے اس کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کسی اور کو دکھانا سنانا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سنت کے مطابق ہو، تو پھر وہ عمل قابل قبول ہے، اس کا اجر ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر عمل بظاہر ہمیں اچھا لگ رہا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، نہ کر کے کہیں دکھایا ہے، تو ایسے اعمال ان کے متعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ وہ بیکار ہیں۔ حدیث کے الفاظ سے یہاں تک کہ وہ مردود ہیں، وہ جیسے شیطان کو مردود کہا جاتا ہے نا، رد کر دیا گیا، تو ایسے ہی وہ عمل اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیے جاتے ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوتی۔ تو کوئی بھی عمل جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، بہت زیادہ اہمیت اور اجر و ثواب اس کا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی یہ حدیث پاک ہے کہ میں بھی ساتھ تھا اور بھی صحابہ کرام تھے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، اور ہم مدینہ سے باہر ایک رستے پر تھے، اور یہ موسم تھا خزاں کا موسم، قریب قریب تھا، پتجھڑ تھی، درختوں کے پتے جڑ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی دو شاخیں، دو ٹہنیاں پکڑی اور پکڑ کے ان کو جھٹکا دیا، ہلایا۔ پہلے پتے ان کے گر رہے تھے موسم کی وجہ سے، تو مزید ان کے بہت زیادہ پتے گر گئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ابو ذر دیکھ رہے ہو جس طرح ان شاخوں کے پتے گر رہے ہیں، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس بندے کے گناہ بھی ایسے ہی جڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز، فرضی نماز معمولی کام نہیں ہے۔ 5 وقت ہم پڑھتے ہیں تو اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ بس ایسے کاروائی آئے پڑھنی ہے اور جانا، نہیں ہے۔ پوری توجہ ہونی چاہیے اس کے اندر، اور مقصد ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا حکم ماننے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طریقے کے مطابق نماز پڑھوں، تاکہ اس کا جو صحیح فائدہ ہے وہ مجھے حاصل ہو سکے۔ اور وہ سب سے اہم ترین فائدہ کیا ہے؟ فرض کی ادائیگی ہو گئی، بندہ اب آزاد ہو چکا ہے اس بات سے کہ وہ مجرم نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز چھوڑے گا تو بندہ مجرم ہے، سزا کا حقدار ہے۔ فرض کی ادائیگی ہو چکی ہے، اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندے سے جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطائیں ہو گئی تھی، نماز کی برکت سے اللہ نے وہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ لیکن میں بار بار دہرا رہا ہوں، شرطیں 2 ہی ہیں۔ اگر اس نیت سے آ رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے بڑا پکا نمازی ہے، لوگوں کا اعتبار حاصل کرنے کے لیے بر وقت مسجد کی طرف چل رہے ہیں، با جماعت پڑھ رہے ہیں، پہلی صف میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ لوگوں کا اعتبار مل جائے سو ٹھیک، نہ ملے تو بھی، لیکن اس نماز کا اللہ کے ہاں سے بندے کو ذرہ برابر بھی اجر نہیں ملنے والا۔ اور اگر یہ ہے پہلی شرط، اگر یہ مفقود ہو گئی، یہ رہ گئی، اللہ کی رضا درمیان سے نکل گئی، لوگوں کو راضی کرنا یا لوگوں سے واہ واہ سننا،
یہ مقصد بن گیا تب بھی عمل برباد۔ پڑھی نماز ہے، دوسرے نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہے، امام کی اقتداء میں کھڑا ہے، مکمل نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے، لیکن اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، تو یہ ساری نماز کا اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بندہ آیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانا سنانا مقصد نہیں ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے آ کے اپنی منمانی کی، سنت کے مطابق نہیں۔ پتہ ہے کہ سنت کے مطابق اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، بتا بھی دیا گیا ہے، علم بھی ہے، اس کے باوجود ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اور ضد یہ کئی طرح کی چل رہی ہے، ہمارے ماحول میں کافی ساری ضدیں چل رہی ہیں، اور ایک سب سے بڑی جو ایک مسلکی تعصب کی ضد چل رہی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث پاک کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا ہے، لیکن چونکہ میں نے بچپن سے اس طرح نہیں پڑھی ہے، میں تو نہیں پڑھوں گا۔ ہمارے مسلک والے تو ایسے نہیں پڑھتے، ایسے تو دوسرے مسلک والے پڑھتے ہیں، تو ہم ویسے کیوں کریں؟ بھئی یہ تیرا مسلک یا اس کا مسلک، اس نے قبر میں کام اور حشر میں کام نہیں آنا۔ وہاں پہ جو کام آنے والی چیز ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور سنت پر عمل کرنا ہے۔ دیکھو کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھی، اسی طرح پڑھو، یہی قابل قبول ہے۔ بغیر ریاکاری کے پڑھ رہے ہیں، بغیر دکھاوے کے، بغیر کسی کو سنانے کے پڑھ رہے ہیں، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن سنت طریقہ نہیں ہے تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ صرف نماز کی بات نہیں، کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، نہیں کرنے کا حکم دیا، ہم وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہماری اچھی سوچ ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ خود کہتے ہیں وہ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں اہم ترین ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق کیا جائے، جیسے آپ نے کیا یا کرنے کا حکم دیا۔ یہ تو فرضی نماز ہے نا کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، نفلی نماز کا بہت زیادہ اجر ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی نے، اوسط طبقے کا جو بندہ ہے، اس نے گھر بنانا ہو نیا، ایک اچھی جگہ پر، اچھی سوسائٹی میں وہ گھر بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اسے اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے، پیسہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ اوسط طبقے کا بندہ، ایک تو بہت زیادہ امیر، بہت زیادہ غریب، تو اس کے لیے تو بہت آسانی ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ جو درمیانے طبقے کا، جو عام نارمل کاروباری بندہ ہے، تو اس نے اگر ایک نیا گھر اچھی جگہ پہ بنانا ہو تو اس کو اچھا خاصا پیسہ جوڑنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے کہیں وہ پلاٹ خریدتا ہے، گھر بناتا ہے، اور یہ گھر یہی وہ اینٹوں کا، بجری کا، سیمنٹ کا، مٹی پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور یہ گارنٹی ایسی بھی کوئی نہیں ہے کہ ایک زلزلہ، تھوڑا سا زمین کا جھٹکا لگے، وہ سارا گڑھ مسمار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک زمین پہ مٹی پر اینٹ اور پتھر کا گھر بنانے کے لیے اچھی خاصی محنت کی ضرورت ہے۔ تو جو گھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کو دینے ہیں، سونے اور چاندی کے اور ہیروں کے، تو وہ کیا فری میں مل جانے ہیں؟ اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ بڑے آسان طریقے بتائے گئے، بڑے آسان طریقے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، لیکن تھوڑی سی توجہ اگر کریں یا پلاننگ منصوبہ کریں تو وہ گھر بآسانی، جو ان کی نسبت تو بے حد درجہ بہتر ہے، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ اب ایک بڑا آسان طریقہ اسی نماز کے متعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو بندہ ایک دن میں فرض نماز کا بہت زیادہ فائدہ ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایک دن میں 12 رکعت نماز سنتیں پڑھ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ گھر لفظ چھوٹا ہے، جو جنت میں بنتی ہے نا جگہ، اس کے نسبت یہ چھوٹا ہے۔ ہم زیادہ کیا دیکھ لیتے ہیں، بڑے بڑے بہترین قسم کے ہوٹلز دیکھ لیتے ہیں جو بڑی سہولیات سے آراستہ ہوتے ہیں،
صحیح بخاری میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان من الجنت خیمۃ من لؤلؤ مجوفۃ عرضها 60 میلا۔ فرمایا کہ جنت میں جو ایک گھر ہوتا ہے نا، وہ سونا اور چاندی، یہ تو اینٹوں میں استعمال ہوتا ہے ایسی چیزیں، اس کے جو فرش ہوتے ہیں اور جو لینٹر ہم چھت ڈالتے ہیں نا، لینٹر، اور غرف من فوقہا غرف مبنیہ، یہ نہیں کہ ایک ایسے ہوتا ہے، اس کے پتہ نہیں کتنی منزلیں ہیں۔ یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہوا نا، کوئی 100 منزلہ کوئی ہوٹل ہوگا بہت بڑے سے بڑا، یا کوئی 10-12 منزلہ، اس طرح کی یہ عمارتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، کتنی منزلیں ہیں یہ تو بندے کا تصور نہیں ہے، اللہ نے صرف اتنا بتا دی جتنا بندہ سوچ سکتا ہے۔ تو وہ جو لینٹر ہے اور وہ جو فرش بنے ہوئے ہیں ہر منزل پر، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ من لؤلؤ، وہ ہیرے کو کاٹ کے بنائے گئے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا ہیرا کروڑوں روپے کا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا سا ہیرا، اور اللہ نے جنت کے ہیرے کو کاٹ کے وہاں کے لینٹر اور فرش بچھائے ہوئے ہیں۔ اتنی قیمتی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ نے صرف مختصر سا بیان کر دیا ہے کہ جنت ہے، یہ نعمتیں ہیں جتنا ہم سوچ سکتے ہیں، اور پھر اللہ نے کہہ بھی دیا ہے کہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ وہ تم سوچ ہی نہیں سکتے، اس لیے تمہیں وہ بتائی نہیں ہے، تمہارے ذہن کے بس کی بات ہی نہیں ہے، جب دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی، اتنی بڑی نعمتیں۔ تو بہرحال یہ جو 12 سنتیں ہیں جس کے عوض میں اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں ایک گھر ایسا عطا فرماتے ہیں، یہ پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ وہی جو سنت موقدہ ہم پڑھتے ہیں، ذرا تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، یہ چیزیں خود بھی عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور آگے پہنچانے کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ایک دن میں 12 رکعت نماز نفل یعنی سنتیں پڑھ لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک دن کی ان 12 رکعتوں کے بدلے میں جنت میں ایک گھر عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ روزانہ کے معمول بنانے کے 5 نمازیں تو پڑھنی ہے، ساتھ میں سنتیں بھی پڑھا کروں گا، سنت موقدہ جو ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر جنت میں اس کے محل بن رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر۔ تو وہ کون سی ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت، فجر کی ابھی جو جماعت ہوئی ہے فرضوں کی، 2 فرض تھے، اس سے پہلے 2 سنتیں، اور ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنتیں۔ یہ کتنی ہوگی؟ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے 6، اور 2 ظہر کی فرض نماز کے بعد 8۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں، یہ سنت موقدہ ہے۔ عصر کی آپ نے یہاں بیان نہیں فرمائی ہے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، 8 اور 2 10، اور ایسے ہی فرمایا عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں 12۔ یہ 12 رکعتیں جو بندہ ایک دن میں پڑھ لیتا ہے، اس کے نام کا جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ گھر ہم کہہ رہے ہیں، اس کو محل کہہ رہے ہیں، یا اس سے بڑا کوئی لفظ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی چھوٹا ہے۔ تو بندے کے لیے جنت میں جگہ مخصوص کر دی جاتی ہے کہ یہ اس بندے کا گھر ہے جنت میں جس نے آج 12 رکعتیں فرضی نماز کے علاوہ سنتیں ادا کی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، معمولی سا، فرض نماز پڑھنے والے کے لیے تو معمولی سا ہی ہے۔ تو فرض نماز تو پڑھنی ہے، نہیں پڑھیں گے تو مجرم ہے، اس کا اجر الگ سے ہے۔ اس کے ساتھ اگر یہ سنتوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، میں پھر دہرا دیتا ہوں، 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے 6، اور ایسے ہی ظہر کے بعد 2 8، مغرب کے بعد 2 10، اور عشاء کے بعد 2 12۔ یہ 12 رکعتیں ہیں جن کے متعلق آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اتنا بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں عین ممکن ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے پتہ ہوں گی اور عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ اگر کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے اور یہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن جو اصل بات وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہمیں خود پتہ ہے، ابھی اپنے اندر جھانکیں اور غور کریں کہ میں نے یہ بات مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے، میں نے کتنے لوگوں کو بتائی ہوئی ہے۔ بھئی میرا نہیں خیال کو بندہ مسلمان ہو اس کو یہ بتا دیا جائے اس انداز میں کہ اتنا بڑا فائدہ ہے اور وہ عمل نہ کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔
لیکن ہم نے کتنے لوگوں کو یہ بات، یہ حدیث پاک بتا کے اس کام پہ لگا دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے ایک دن میں نہیں، ایک سال میں نہیں، پوری زندگی میں کوشش کی ہے اور 10 بندوں کو اس کام پہ پکا کر دے۔ وہ پہلے کبھی سنتے پڑھتے تھے، کبھی نہیں پڑھتے تھے، اب اس نے بار بار کہا، دوست تھا، رشتہ دار تھے، جو بھی تھے، دکان کا ہمسایہ، گھر کا ہمسایہ، دوست تھا، جو بھی، اس کو بار بار کہتا رہا کہ یہ سنتیں پڑھنی چاہیے، ان کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک بار، 2 بار، 10 بار، 20 بار، پوری زندگی میں اگر 10 بندوں کو اس کام پہ لگا دی ہے تو اس بندے کے روزانہ کتنے محل بن رہے ہیں؟ 11 محل روزانہ جنت میں بن رہے ہیں، ایک اپنا اور 10 وہ جو عمل کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک بندے کو بھی ہم بتا دیں گے، یہ بہت بڑا فقدان ہے اب کے اس دور میں کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ تبلیغ کرنا، دین بیان کرنا، آگے پہنچانا صرف علماء کی ذمہ داری ہے، اور یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ صرف علماء کی ذمہ داری، یہ غلط تصور ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ علماء ذمہ داری نبھا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پھر آگے جہاں تک ہر بندے کی رسائی ہے اس کو پہنچایا جائے۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بٹھاؤ نا، اکٹھا کرو ان کو، شام کے وقت، دن کے وقت، جب بھی وقت ملے ان کو بٹھاؤ، یہ بات ایک دن سمجھاؤ، 2 دن سمجھاؤ، تیسرے دن پوچھو اپنے بچوں سے، بیٹا آج پوری سنتیں پڑھی ہیں؟ بڑا بیٹا 12 پڑھے گا، باپ کا الگ سے گھر جنت میں بن جائے گا۔ بیوی سے پوچھو، ماں سے پوچھو، بہن سے پوچھو، 1 بار 2 بار 1 مہینہ کر کے دیکھو، اس کے بعد وہ پکے ہو جائیں گے، اور آپ مر بھی گئے تو جنت میں گھر بنتے رہیں۔ انتہائی آسان طریقہ ہے، لیکن میں نے کیا کہا، بدقسمتی سے اب کے معاشرے میں، آج کے دور میں اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے، الا ماشاءاللہ چند لوگ کرتے ہوں گے، وگرنہ کافی سارے اعمال ایسے ہیں کہ مسلمان مرد حضرات انہوں نے سنا ہے، جمعہ کے خطبہ میں، کسی اور بیان میں عمل کر رہے ہیں، اور اسی شخص کی سب سے قریبی رشتے میں جو بیوی ہے وہ اس پہ عمل نہیں کر رہی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اس نے کبھی جا کے اس کو بتایا نہیں ہے، اپنے بچوں کو کبھی اس لیے اکٹھا ہی نہیں کیا ہے کہ آج مجھے اس نیکی کا پتہ چلا ہے، بہت بڑا اجر ہے، اپنے بچوں کو بٹھاؤں، گھر والوں کو بٹھاؤں، ان کو یہ سمجھاؤں، اور پھر میں دوسرے تیسرے دن پوچھوں کہ کون کون عمل کر رہا ہے۔ لیکن یہ ہوتی ہے فکر کی بات، اور یہ فکر بہت کم پائی جا رہی ہے، اور یہ نقصان دہ ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے واضح طور پر، اگر تم نیکی سنو اور اپنے اندر اس کو بند کر لو، آگے نہ بتاؤ، تو یقین مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا تھا، اللہ کی قسم ایسے بندے کی اللہ کوئی بھی دعا قبول نہیں کریں گے، اس کی اللہ دعا ہی نہیں قبول کرتے۔ اتنا غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر کہ اس کو نیک عمل کا پتہ چل گیا، اپنے اندر بند کر کے بیٹھ گیا، میں ہی کروں گا، کسی اور کو بتاتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں کو نہیں بتاتا، اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتا۔ تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے ایسے بندے پر کہ جو نیکی کا عمل پتہ چل جانے کے بعد اس کو آگے بیان نہیں کرتا اور اس کی تبلیغ نہیں کرتا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خود بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن نیک اعمال کا ہمیں پتہ چل چکا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے رشتہ داروں، غیر رشتہ داروں اور دوسرے مسلمانوں تک اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔